السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا اردو کا لیکچر جو ہے، آپ تصویر دیکھ کے حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ اخلاقی کہانیوں پر ہے۔ تو آپ نے ابھی تک جو ہے وہ 10 کہانیاں جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ تو آج جس کہانی کا ذکر ہم کریں گے وہ کہانی نمبر 11 ہے، اور سٹار اردو نوٹس کا پیج نمبر جو ہے 149 ہے۔ تو آپ نے وہاں پہ تو کہانی آپ نے پڑھنی ہے، یاد بھی کرنی ہے اور لکھنی ہے۔ تو آئیے آج میں آپ کو جو ہے یہ کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ تو دیکھتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ انجوائے کرتا ہوں، آپ بھی جو ہے وہ سنیے، کہانی بڑی مزے کی ہے، اور آخر میں انشاءاللہ اخلاقی سبق پہ بات ہوگی۔ تو آئیے مزید وقت آپ کا ضائع نہیں کرتے۔ ہرنی کی دعا۔ پیارے بچوں، سبتین سلطنت غزنی کے بادشاہ کا غلام تھا۔ وہ بہت نیک دل اور بہادر انسان تھا۔ بادشاہ کی نظروں میں اسے بڑا مقام حاصل تھا۔ اسے سبتین کی قابلیت پر پورا بھروسہ تھا۔ سبتین کو شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ ایک روز وہ شکار کھیلنے نکلا۔ وہ سارا دن گھوڑے پر سوار جنگل میں مارا مارا پھرا، لیکن بدقسمتی سے کچھ بھی شکار نہ کر سکا۔ آخر کار وہ مایوس ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ آج اسے خالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑے گا۔ اچانک ہرنی کا ایک بچہ اس کے سامنے سے گزرا۔ سبتین نے گھوڑے سے اتر کر بچے کو اٹھا لیا۔ اس نے بچے کو گھوڑے پر رکھا اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ شام ڈھل رہی تھی، اس لیے سبتین تیزی سے گھوڑا دوڑانے لگا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اس نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے ہرنی دکھائی دی، جو پیچھے پیچھے دوڑی چلی آ رہی تھی۔ ہرنی بے بسی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سبتین ماں کی ممتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے ہرنی کی بے قراری پر رحم آ گیا۔ اس نے گھوڑے کو روک کر بچے کو وہیں آزاد کر دیا۔ بچہ دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ ہرنی اپنے بچے کو پیار سے چاٹنے لگی اور بچہ بھی ماں کے ساتھ چمٹ گیا۔ پہل بچہ گھبرایا ہوا تھا۔ ماں کے پیار نے اس کا خوف دور کر دیا۔ ہرنی اسے مسلسل پیار کرتی رہی اور وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ سبتین اس نظارے کو دیکھنے کے لیے کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ ہرنی نے اسے شکریہ بھری نظر سے دیکھا، پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے کوئی دعا مانگ رہی ہو۔ اس کے بعد ہرنی اپنے بچے کے ساتھ وہاں سے جانے لگی۔ وہ مڑ مڑ کر سبتین کو احسان مندی سے دیکھ رہی تھی۔ آخر ہرنی اور اس کا بچہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ہرنی کے بچے کو آزاد کر کے سبتین اطمینان سے واپس لوٹ آیا۔ سبتین نے رات کو خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا جو اس سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے، سبتین، تم نے جس رحم دلی کا مظاہرہ کیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا میں بادشاہت بخش دی ہے۔ غزنی کے بادشاہ کا کوئی بیٹا نہ تھا، صرف ایک بیٹی تھی۔ بادشاہ سبتین پر مہربان تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے اس نیک دل غلام سے کر دی۔ بادشاہ کی وفات کے بعد اس کے تخت کا کوئی وارث نہ تھا۔ سبتین کو ہی غزنی کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ یوں ہرنی پر رحم کرنے کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اسے غزنی کی بادشاہت عطا کر دی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ رحم دلی بہت ہی اچھا عمل ہے۔ اور جی بچوں، تو آپ نے کہانی جو ہے وہ سنی، تو دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے جو ہے سبتین نے جو ہے اسے ہرنی کے اوپر رحم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کس عہدے پر جو ہے نوازا۔ تو ہمیں دوسروں کے ساتھ جو ہے رحم دلی سے پیش آنا چاہیے، دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، تو ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ تو آج کا اخلاقی سبق بھی یہی تھا، اور آج کی یہ کہانی امید ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بڑے مزے سے سنی ہوگی، اور اس سے صرف اس کو سننا ہی نہیں ہے بلکہ اس کا امپلیمنٹ جو ہے وہ اپنی زندگی کے اوپر کیجیے۔ اور آج کا ہوم ورک بھی یہی ہے، آپ کو میں نے پہلے پیج بتا دیا تھا، آپ نے یہ کہانی جو ہے وہ خوش خط لکھنی بھی ہے اور یاد بھی کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے محمد امین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔